اللہ 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 اللہ۔ رجب کی دعا، رجب کی نماز، رجب کے روزے، رجب کے استغفار اور بہترین پیغام ماہ رجب المرجب کے اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رجب کی فضیلتوں پر انسان اگر ساری روایات پڑھنے بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجلس بہت مختصر ہے۔ آئیے اختصار سے کام لیں رجب کے حوالے سے۔ رجب کا ایک نام الاسب، رجب الاسب، رجب کا ایک نام رجب المحرم یا رجب الحرام، رجب کا ایک نام رجب الاسم، الف صاد میم۔ اللہ کے حبیب کے زبان مقدس سے رجب کی اہمیت پر بہت سارے فرامین کے ساتھ احادیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ روایت اللہ کے حبیب کی فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت سارے کلاموں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا رجب کا تذکرہ کہاں پر، سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں 4 محترم مہینوں کے اعتبار سے، ان میں سے آخری مہینہ محترم سال کا آخری مہینہ شمار کیا گیا اس کو محترم مہینوں کے اعتبار سے۔ یقیناً ابتدا دیکھتے ہوئے چلیں تو ہو سکتا ہے کہ انداز مختلف ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں یہ پہلا مہینہ ہے، 4 مہینوں میں رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور اگر بات شروع ہو رجب سے تو انداز الگ، بات شروع محرم سے تو انداز الگ۔ رجب اللہ کا مہینہ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں رجب آپ کا مہینہ نہیں، مولا کا مہینہ۔ کچھ ایسے مثال بن گئی کہ سیدہ کا مہینہ مکمل ہوا، مولا کا مہینہ شروع ہو گیا۔ الاسب کا مطلب نیکیوں سے لبریز، نیکیاں جس میں بھر دی گئیں۔ رجب کا نام الاسم۔ زمانہ جاہلیت میں رجب میں جنگیں ختم ہو جاتی تھیں، ہتھیار خاموش ہو جاتے تھے، گھوڑوں کا استعمال جنگی میدان میں نہیں ہو پاتا تھا، تو وہ تمام شور جنگوں کا کہ لشکر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تلواریں تیز ہو رہی ہیں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، یہ سارا شور ختم ہو جاتا تھا۔ تو اسم کا مطلب ہے خاموش، خاموشی والا مہینہ، اور رجب العصم۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت جو قیامت کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا، اس کے چند جملے بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادی، قیامت کا دن جب ہوگا تو پکارے گا ایک پکارنے والا، منادی من بطنان العرش، عرش کے بطون سے پکارے گا، عرش کے مقدس مقام سے پکارے گا، آئین الرجبیون،
اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کتاب کا نام شیخ صدوق نے کتاب کو مرتب کیا فضائل الاشہر الثلاثہ. ارشاد فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا بطون عرش سے پکارے گا این الرجبیون، کہاں ہیں ماہ رجب سے اپنے آپ کو معطر کر دینے والے، ماہ رجب کا اکرام کرنے والے، ماہ رجب کا احترام کرنے والے، ماہ رجب کے روزے رکھنے والے، ماہ رجب میں مستحب نمازیں پڑھنے والے، ماہ رجب میں صدقہ دینے والے، ماہ رجب میں استغفار پڑھنے والے، ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ماہ رجب میں سورہ اخلاص پڑھنے والے، ماہ رجب میں عمرہ کرنے والے، ماہ رجب میں زیارت امام رضا علیہ السلام کرنے والے، ماہ رجب کی برکتوں کو حاصل کرنے والے. تو قیامت میں ان کا نام الگ سے، ان کا نام ہے الرجبیون، رجب کے مہینے کو حاصل کر لینے والے. فیقوم اناس، تو قیامت کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے اس پکار کے بعد رجب والوں کے اعلان کے ساتھ. فیقوم اناس، لوگ کھڑے ہوں گے، یغزی وجوہہم، جن کے چہرے روشن ہوں گے، ضیاء بار ہوں گے، لأہل الجمع علی رؤوسہم تیجان الملک، ان کے سروں پر بادشاہوں کے انداز کے تاج رکھے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار فرشتے دائیں اور بائیں ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور ان سے کہیں گے فرشتے، ہنیئا لک، اے رجب کا مہینہ گزارنے والو، ہنیئا لک، مبارک ہو مبارک ہو. کرامت اللہ عز وجل، اللہ کی کرامت کو، اللہ کے اس انعام کی مبارک. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے. فیاتی النداء من عند اللہ عز وجل، پس آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، عبادی. رجب کا مہینہ قریب ہے. میں نے چاہا کہ جمادی ثانی کے آخر کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے رجب کے فضائل پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. اسی کا سلسلہ فیاتی النداء، ندا اللہ کی طرف سے آئے گی. عبادی و امائی، اے میرے بندوں اور اے میری کنیزوں. اب سنیں مومنین بھی اور سنیں مومنات بھی، خدا دونوں سے مخاطب. قیامت کے دن رجب کی برکت سے خدا آپ سب سے مخاطب ہوگا، ہم سب سے مخاطب ہوگا انشاءاللہ. کیا خطاب کرے گا مالک؟ لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَاكُمْ، میں ضرور آج تم کو تکریم عطا کروں گا تمہارے مقام کے اعتبار سے. وَلَا اُجْزِلَنَّ عَطَایَاكُمْ، میں ضرور تمہیں تمہارے عطایا انعامات تمہیں ضرور دوں گا. وَلَا أُوتِيَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اور میں ضرور تمہیں دوں گا ایسے کمرے، ایسے حجرے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا بہترین ہے عمل کرنے والوں کا اجر. إِنَّكُمْ تَطَوَّعْتُمْ بِالصَّوْمِ لِي فِي شَهْرٍ عَظَّمْتُ حُرْمَتَهُ وَأَوْجَبْتُ حَقَّهُ. اللہ اکبر، کیا جملے.